السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ اسی حوالے سے میں نے بھی آج اپنا ولاگ جو ہے اس کا موڈ جو ہے اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ چینج کیا ہے، کیونکہ بہت ہی اہم یہ مہینہ شروع ہوا ہے اور آج قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی میرے دوستوں، میں نے آج ربیع الاول کے حوالے سے جو اہم ترین ولاگ ہے وہ بنانا ہے، اور اس میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر بہت سارے فتنے فساد بھی پیدا کر دیتے ہیں کچھ عناصر، اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر فتوے بھی جاری کر دیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ان فتویٰ جاری کرنے والے ان عناصر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے آپ کو کلمہ پڑھایا ہے، جنہوں نے آپ کو کلمہ پڑھایا ہے، اور کلمہ پڑھانے والے کے ولادت کے اوپر کلمہ پڑھنے والے کیوں اعتراض اٹھاتے ہیں؟ میرا پہلا سوال ہے ان عناصر سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کی ولادت کے اوپر، کلمہ پڑھانے والے کی ولادت کے اوپر کلمہ پڑھنے والے کس وجہ سے اعتراض اٹھاتے ہیں۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یوم ولادت اس ماہ مبارک کے اندر ہوا، اور زیادہ تر روایات کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ کا یوم ولادت ہوا، اور آپ 12 ربیع الاول کے دن یا 8 ربیع الاول کے دن کی آپ کے یوم وصال، مطلب کہ آپ کا اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانا ہے، مگر آپ اپنے مزار مبارک کے اندر اسی طرح ہم سب کی باتیں، ہم سب کے درود شریف کو سنتے ہیں۔ یہ کافی احادیث سے جو ہے وہ ثابت شدہ ہے، اور میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر درود شریف پڑھنا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کی سنت مبارکہ ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی حق یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ کسی احادیث کی آیت نہیں ہے، یہ کسی کتاب میں سے میں نے اٹھا کر آپ کے سامنے نہیں رکھی۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیات میں سے ایک آیت ہے، جو مجھے خوبصورت ترین آیات میں سے یہ بھی خوبصورت لگتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور درود و سلام بھیجنا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنت عمل ہے، اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں کا یہ سنت عمل ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی آیت مبارکہ کے اندر عوام الناس کو بھی یہ حکم، خصوصی طور پر مومنوں کو یہ حکم صادر فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، میں اللہ تبارک تعالیٰ اور فرشتے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے تم بھی آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، یہ درود شریف بھیجنا انتہائی مبارک اور قبول ہونے والی عبادت ہے۔ اس عبادت کی گارنٹی ہے کہ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے بذریعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں فرشتے پیش کرتے ہیں اس درود شریف کو، اور
ادھر سے یہ آقا کریم کے دربار سے ہوتے ہوئے یہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب پیش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے اوپر قبول ہے کہ مہر لگا دو، اور مہر لگا کر اس کو آپ اس کے نیک نامہ اعمال میں درج کر دو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں ایک اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درود شریف کے متعلق جو میں اپنی سرچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ درود شریف کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا درود شریف سب سے زیادہ پسند ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، اپنے ذہنوں کو وسعت دیتے ہوئے آپ اس درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا عمل اپنی زندگی میں بنا لیں۔ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے ہر طرح کے مشکل کاموں کو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود شریف کے صدقے میں تمام کے تمام مشکل ترین کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دے گا۔ کون سا درود شریف ہے؟ وہ درود شریف ہے درود ابراہیمی، جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ میرے اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے پیارا درود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور درود شریف زیادہ پسند ہوتا، تمام درود شریف اپنی اپنی جگہ پر اعلیٰ اور معتبر ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، مگر میں اس درود شریف کی اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ درود شریف جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 ٹائم کی نماز کے اندر، فرض نمازوں کے اندر، سنت نمازوں کے اندر، واجب نمازوں کے اندر، نوافل نمازوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہوا ہے۔ اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دست بستہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بحث سے نکل جائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی دلیل کیا ہے، کہاں سے دلیل کوئی دے ہمیں، یا یہ دلیلیں مانگنا آپ لوگوں کے لیے کہیں گرفت کا عمل نہ بن جائے۔ میں اس لیے آپ کے سامنے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہوں، اپنے بچے کی سالگرہ منانے کے لیے تو آپ کبھی بھی کوئی بھی دلیل نہیں مانگتے۔ اپنے بچے کی سالگرہ تو آپ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، بے شک کوئی کیک کاٹ کے مناتا ہے، کوئی کہیں گھوم پھر کے مناتا ہے، کوئی سیر و تفریح کرتا ہے، کوئی دوست فیملی کو دعوت کے اوپر بلا کر کھانا کھلاتا ہے، کوئی دوستوں میں بیٹھ کر کیک کاٹ لیتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میرے بچوں، مجھے یہ بتا دو کہ کیا اس وقت کوئی دلیل مانگتا ہے کہ یہ سالگرہ منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے؟ تو میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک ولادت کے دنوں میں، اس مبارک مہینے کے دنوں میں آپ ان علماء کی، ان ملاؤں کی باتوں کے اوپر کان نہ دھریں، اور میں ان ملاؤں سے بھی، ان علماء سے بھی، ان مولویوں سے بھی میں دست بستہ اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اس قوم کو فتنوں سے بچائیے، اس قوم کو علیحدہ ہونے سے بچائیے۔ خدا را بڑا مشکل دور ہے، یقین کیجئے کہ بڑا مشکل دور ہے۔ اس دور کے اندر میں علماء سے کہتا ہوں کہ آسانیاں پیدا کیجئے۔ میرا دین بہت آسان ہے، میرا دین اتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، میرا دین کوئی سخت نہیں ہے، بہت نرم ہے۔ میرا اللہ بھی رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے، میرا اللہ جو ہے وہ بہت ہی کریم ہے، بہت ہی رحیم ہے، میرا اللہ وہاب ہے۔ بے شک اس کے ناموں میں قہار بھی آتا ہے، مگر وہ قہار کن کے لیے ہے؟ یہ سوچیں آپ، یہ آپ مسلمانوں کے لیے نا ان قہار لفظ لے کر آئیں،
یہ یہ کہیں اور فٹ ہوتا ہے، قہار لفظ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صرف کہیں اور جا کر فٹ ہوتی ہے، یہاں پر نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں، اسپیشلی میرے پیارے مسلمانوں، آپ لوگ دھوم دھام سے آپ خوش ہوں، جیسے عید چھوٹی عید کے اوپر خوش ہوتے ہیں، جیسے آپ بڑی عید کے اوپر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی عید، اس عید کے اوپر بھی آپ خوشیاں منایا کریں۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ڈھول ڈھمکے ہوں، آپ درود و سلام کا اہتمام کریں، آپ درود و سلام کی محفلوں کا اہتمام کریں، آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر درود و سلام کی کو کثرت سے اپنائیں۔ میری آپ سے دست بستہ التجا ہے، میری آپ سے دست بستہ التجا ہے کہ میری ان باتوں کو ردی کی ٹوکری میں نہ پھینک دیجئے گا، میری ان باتوں کو ردی کی ٹوکری میں نہ پھینک دیجئے گا، تھوڑا سا کانوں کی کھڑکیوں کو، دل کی کھڑکیوں کو کھول کر سن لیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔